خاندانی منصوبہ بندی کی شرعی حیثیت۔ اولاد پیدا کرنا فطرت کا ایک تقاضا ہے، تاہم اسلام نے اولاد پیدا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا کیونکہ یہ حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک ارشاد سے زیادہ بچے پیدا کرنے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد یوں نقل ہوا ہے: تزوج الودود الولود انی مکاثر الانبیاء یوم القیامہ۔ حوالہ مسند احمد رقم 12613۔ ترجمہ: ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، بے شک میں قیامت کے دن انبیاء کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد دین کا مطالبہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کے مطابق مشورے بھی دیتے تھے اور بطور سربراہ ریاست انتظامی امور سے متعلق ہدایات بھی جاری کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ ارشاد محض زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب نہیں بلکہ قابل فخر بچے پیدا کرنے کی تلقین ہے، اور قابل فخر بچے وہی ہو سکتے ہیں جن کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا والدین کے لیے ممکن ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تعداد والدین کے وسائل کے مطابق ہو۔ کثرت اولاد سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ کے وقت میں درپیش حالات کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبائلی معاشرت میں کھڑے تھے جہاں افرادی قوت کی بہت اہمیت تھی۔ ادھر مسلمانوں کی مختصر تعداد اپنے سے کئی گنا بڑے دشمنوں سے نبرد آزما تھی۔ مستقبل میں روم اور ایران سے جنگیں پیش آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا۔ ادھر مدینے کے معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے۔ مختلف فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت اور خراج وافر مقدار میں آنے لگے تھے۔ ان حالات میں آبادی بڑھانے کی ترغیب برمحل تھی، لیکن اسے ہر گھرانے، ہر دور اور ہر سماج کے لیے ایک مستقل اور مطلق دینی ہدایت سمجھ لینے کی کوئی وجہ نہیں۔ آج بھی حکومتیں جس طرح حالات کے پیش نظر لوگوں کو کم بچے پیدا کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، اسی طرح حالات اگر تقاضا کریں تو آبادی بڑھانے کی ترغیب بھی دے سکتی ہیں۔ قرآن مجید اولاد اور کھیتی کا تقابل کر کے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد ہو یا کھیتی، اس کا پیدا کرنا خدا ہی کا کام ہے، مگر اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ کھیتی کی طرح اولاد کو بھی پیدا کرنے سے پہلے وہ تمام منصوبہ بندی کر لینی چاہیے جو ایک کسان فصل بونے سے پہلے کرتا ہے۔ آیات ملاحظہ کیجیے۔ افرأیتم ما تمنون اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ پھر کبھی سوچا ہے کہ یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، اس سے جو کچھ بنتا ہے اسے تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ دوسری آیت، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ خدا پر بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ فصلیں اندھا دھند اگا لی جائیں اور پھر ناقص منصوبہ بندی کی نظر کر دی جائیں۔ اسی طرح اولاد کو بھی بغیر کسی منصوبہ بندی کے پیدا کر لینا ایک غیر معقول عمل ہی کہلائے گا۔ یہ دونوں عمل ایک ہی اصول پر مبنی ہیں۔ اولاد اور کھیتی کو پیدا کرنا، یہ دونوں عمل ایک ہی اصول پر مبنی ہیں کہ کوشش اور منصوبہ بندی کرنا انسان کا کام ہے، اس میں اسے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، باقی سب خدا کی قدرت پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل سے منع نہیں کیا، جو خاندانی منصوبہ بندی ہی کی ایک تدبیر ہے۔ ازل سے مراد جماع کے عمل میں بوقت انزال مرد کا اپنا مادہ تولید عورت کے رحم کے باہر خارج کرنا ہے۔ ازل کے بارے میں ایک غلط فہمی صحیح مسلم کی ایک روایت سے پیدا ہوتی ہے، جس میں ازل کو وعد خفی یعنی بچے کو پوشیدہ طور پر زندہ درگور کرنا کہا گیا ہے۔ روایت یہ ہے: سألوہ عن العزل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک الوعد الخفی۔ حوالہ صحیح مسلم رقم 1442۔ ترجمہ: لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وعد خفی ہے۔ یہ روایت ان کثیر اور مستند روایات کے خلاف ہے جس میں ازل کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ عمل اگر ناجائز ہوتا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کبھی نہ دیتے۔ خوش قسمتی سے ترمذی کی ایک روایات کے اس تناقض کو حل کر دیتی ہے۔ اس روایت کے مطابق ازل کو بچے کے قتل کے مترادف سمجھنا دراصل یہود کا تصور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تصور کی نفی فرمائی تھی۔ روایت یہ ہے، عن جابر قال قلنا یا رسول اللہ انا كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه۔ حوالہ سنن ترمذی رقم 1136۔ ترجمہ، حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہود کہتے ہیں کہ ازل بھی ایک چھوٹی قسم کی موعودہ ہے، یعنی بچی کو زندہ درگور کرنا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود جھوٹے ہیں، اگر اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی مذکورہ بالا روایت میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ در حقیقت یہود کا موقف تھا، مگر راوی کے تصرف نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔